دادی اٹس اسٹوری ٹائم۔ دوسرے کمرے سے میری 3.5 سال کی پوتی کی آواز آئی۔ ہم دوسرے کمرے میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے کھانا کھا کر عدیل نے عنایہ کو سونے کے لیے بیڈ روم میں ڈال دیا تھا۔ آج کے اس کمپیوٹر کے دور میں جب کہ بچے نانیوں اور دادیوں کی کہانیوں بھری گود سے نکل چکے ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں بچوں کی نفسیاتی تربیت کے لیے ڈاکٹر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ رات کو بچوں سے پہلے، یعنی کہ بچوں کے سونے سے پہلے سٹوری ٹائم سیشن ضرور کیا جائے۔ آداب۔ کتابیں بولتی ہیں کے تحت ایک اور کتاب کے ساتھ آپ کا میزبان رضا صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی کتاب بچوں کے ادب سے تعلق رکھتی ہے۔ مزمل صدیقی کی کتاب مٹی کا قرض۔ مزمل صدیقی اس کے بعد بھی ایک اور کتاب دے چکے ہیں، لیکن اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے زیر تبصرہ جو ہم جس کتاب کا تعارف کرا رہے ہیں وہ ہے مٹی کا قرض۔ کہانی ہر دور میں اہم رہی ہے، اور بچوں میں کہانیوں کو سمجھنے اور ان سے اثر لینے کی صلاحیت بڑوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور بچوں کے لیے لکھنا اسی حوالے سے سب سے مشکل کام ہے۔ یہ جو نانیاں دادیاں تھیں یہ بڑی چلاک تھیں، کہانی میں کوئی نہ کوئی نصیحت کر جاتی تھیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں ریسرچ نے کہانی کی اہمیت کو دماغی سطح پر اثر انگیزی کی بنا پر تسلیم کیا، اور نئے ماں باپ کو اسٹوری ٹائم سیشن کرنے کی تجویز پیش کی، کیونکہ یہی وہ عمر ہوتی ہے جب بچے لاشعور میں جو چیز راسخ ہو جائے وہ شعوری زندگی میں بھی اسی پر گامزن رہتا ہے۔ ابتدا میں جو منظر میں نے کھینچا وہ امریکہ کی ایک ریاست میں میرے بیٹے عدیل کے گھر کا ہے، جہاں ڈاکٹر کی ہدایت پر رات سونے سے پہلے میری پوتی سٹوری ٹائم کی عادی ہو گئی ہے۔ کہانی سنتے سنتے عنایہ نیند کی وادی میں اتر گئی، جہاں خواب میں سنی ہوئی کہانی کا تلازمہ خیال ہوا ہوگا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت ایک معاشرتی ذمہ داری ہے، اور ادیب معاشرے کا ایک اہم جز ہونے کی حیثیت میں اس ذمہ داری میں حصہ دار ہوتا ہے۔ مٹی کا قرض مصنف محمد مزمل صدیقی نے اپنی ذمہ داری، اپنے ذمے جو قرض ان کے ذمے ادیب کی ذمہ داری کے طور پر ان کے ذمے ہے، اس کو کمال دانش مندی اور فہم و فراست سے ادا کیا ہے۔ مزمل صدیقی کو کہانی کہنے کا فن قدرت کی ودیعت ہے۔ جس طرح دنیا کے مشہور قلم کاروں نے بچوں کے لیے اچھا ادب تخلیق کیا ہے، جس کا مقصد بچوں کے کردار کی مثبت تعمیر ہے، بالکل اسی طرح مزمل صدیقی نے بچوں کے لیے معیاری ادب تخلیق کیا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ مزمل کی شکل میں بچوں کو ایک اچھا ادیب مل گیا ہے۔ مٹی کے قرض میں مزمل نے اپنی 16 کہانیوں کا انتخاب کیا ہے، جن میں آؤ دیا جلائیں، دستک، نیکی کی طاقت، سیلاب کی کہانی، کمشنر صاحب، کلفی فروش، مٹی کا قرض، میرے پاپا، معافی، روزے کی خوشبو، عمر و عیار خطرناک مہم پر، گھر پیارا گھر، وہ وقت، ضمیر کی آواز، یاد ایام اور استاد صاحب شامل ہیں۔ اپنی کہانیوں کے مضبوط بیانیے، واقعات میں ربط اور کرداروں کی تشکیل میں مزمل صدیقی کسی پختہ کار قلم کار سے کسی طور پر کم نہیں ہے۔ پلاٹ سازی ہو یا کردار سازی، مزمل نے اپنی کہانیوں کی بنت میں بڑی محنت سے کام لیا ہے۔ سیلاب کی کہانی ایک بچے کے جذباتی رد عمل کی بہترین عکاس ہے۔ کہانی کو حقیقت سے قریب رکھنے میں مزمل نے پاک فوج کے کردار کو پوری طرح نمایاں کیا ہے۔ دستک نامی کہانی میں ماں سے ازلی محبت پوری طرح جلوہ گر نظر آتی ہے۔ اس کہانی کا اختتام غیر متوقع نظر آیا
جو اس کہانی کے تاثر کو بہت متاثر کن بناتا ہے۔ مٹی کا قرض کی کہانیاں مزمل صدیقی نے روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے بڑے مسائل کو فکری اور جمالیاتی وسعت دیتے ہوئے سبق آموز انداز میں بڑی آسانی سے پیش کیا ہے۔ کہانیوں کے عنوانات بھی کہانیوں کی زبان و بیان کی طرح سادگی لیے ہوئے ہیں۔ سبق آموز نتائج کے حامل موضوعات جس جذباتی انداز میں لکھے گئے ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ کتاب کا عنوان کتاب میں موجود کہانی مٹی کا قرض سے اخذ کیا گیا ہے، جو اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ مزمل صدیقی مٹی کی محبت اور وطن کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہے۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ مزمل کی کہانیاں اللہ تعالیٰ، والدین، وطن اور اپنے آپ سے محبت کا درس دیتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ وہیں ضمیر کی خلش، محنت میں عظمت، اساتذہ کا ادب، وقت کی قدر، نیکی کا صلہ کی اہمیت کو اجاگر کرتی نظر آتی ہیں۔ کمپیوٹر کی دنیا میں کھونے کے باوجود انسان کے ذہن میں موجود تجسس کا مادہ ختم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا ہے۔ صدیوں پرانی الف لیلہ کی کہانیاں ہوں یا نانیوں دادیوں کی سنائی ہوئی شاہ جنات اور پریوں کی کہانیاں، اور پھر ہر رات ابھرنے والا سوال کہ آگے کیا ہوا، یہ سوال کمپیوٹر کی دنیا میں کھونے کے باوجود بچوں کے علاوہ ہم جیسے بوڑھے بچوں میں بھی زندگی بھر ابھرتا رہے گا، اور جب جب یہ سوال ابھرے گا تب تب مزمل صدیقی جیسے افراد مٹی کا اور ادب کا قرض ادا کرتے رہیں گے۔ مٹی کے قرض میں شامل مزمل صدیقی کی کہانیاں بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کو، یہ جو کتاب ہے، اس کو بک زون پبلیکیشنز، میاں چیمبر، 3 ٹیمپل روڈ، لاہور نے شائع کیا ہے۔ بک زون پبلیکیشنز، میاں چیمبر، 3 ٹیمپل روڈ، لاہور۔ ان کا ای میل ایڈریس ہے بک زون پبلیکیشن۔ یہاں پر پبلیکیشنز نہیں ہے، یہاں جو ای میل ایڈریس ہے اس میں پبلیکیشن ہے، bookzonepublication@gmail.com۔ اس کی قیمت 200 روپے ہے۔ خوبصورت کتاب ہے، بہت سے ادیبوں نے اس کے اوپر، نور العین سائرہ ورجینیا امریکہ سے اس کا فلیپ لکھا ہوا ہے، اور بیک ٹائٹل پہ مشرف عالم ذوقی نے نیو دہلی سے اس پہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے لکھنا خاصا مشکل کام ہے۔ ایک وقت تھا جب میں نے بھی شروعات بچوں کی کہانیوں سے کی تھی، مگر آج بچوں کی نفسیات سمجھنے کے باوجود میں بچوں پر نہیں لکھ سکتا۔ بچوں کی نفسیات کو سمجھنا آسان نہیں۔ ایک ایسا عہد جب بچے موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر اور ٹیبلٹ سے کھیلتے ہوئے فینٹیسی کی زندگی، دنیا اور پریوں کی کہانیوں سے دور نکل آئے ہیں، یہ غور کرنا ضروری ہے کہ کہانیوں کی شکل میں بچوں کو کیسا تحفہ دیا جائے۔ ہمارے بچے اس دنیا میں پرورش پا رہے ہیں جہاں آنکھیں کھولتے ہی ان کا واسطہ کارٹون شو یا ہیری پوٹر جیسی کتابوں سے ہوتا ہے۔ ریڈنگ ہیبٹ ان بچوں سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں یہ بچے کیا اردو کہانیوں کو تسلیم کریں گے؟ یہ بڑا سوال ہے اور اس پہ سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو اس کی 16 کہانیاں ہیں اس کے بارے میں اپنے تاثرات دیے ہیں۔ خوبصورت کتاب ہے بچوں کے لیے، بچوں کے ادب میں جو بالکل چھوٹے بچوں کے لیے جو رسائل چھپتے ہیں اس میں جس طرح کی کہانیاں چھپتی ہیں، یہ اس سے تھوڑے سے بڑے بچوں کے لیے ہے، اور ہمارے جیسے بڑے بچوں کے لیے بھی ان کی یہ کتاب بچوں کے ادب کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگی۔ اجازت دیجیے، ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔